بات کر رہے ہیں کل جو منظور کی گئی آئینی ترامیم ہے اس کے حوالے سے بہت سارے سوالیہ نشان وکلاء کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ ان کا اختیار تھا پارلیمان سے قانون سازی کرنا۔ اطہر کاظمی صاحب، پی ٹی آئی کے رول کو آپ نے کیسا دیکھا؟ آج اخباروں کی شہ سرخیاں بھی تھیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی سر کھجاتے رہ گئے، ان کو سمجھ نہیں آیا کیا رول تھا۔ علی ظفر صاحب کی بڑی بنیادی سطحی سی سینٹ کے اندر تقریر تھی، ڈریگ بہت طویل انہوں نے تقریر کی، لیکن کوئی احتجاج کا ایلیمنٹ اس میں نہیں تھا، جو بھی بریک سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں آئینی ترامیم کو۔ ذکر کیا انہوں نے پارٹی کے حالات کے حوالے سے، وہی عمر ایوب صاحب کا بھی سلسلہ تھا۔ تو بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کریڈٹ پی ٹی آئی کو بھی جانا چاہیے، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل تھے، اور اسی بیسس پہ کیانی صاحب کہتے ہیں کہ متفقہ طور پہ منظور ہوا سب۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کو کریڈٹ تو جانا چاہیے، جتنی آسانی انہوں نے پیدا کی حکومت کے لیے۔ ٹو بی آنیسٹ، اگر آپ مولانا کو دیکھیں، مٹھی پر ان کے ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت جو جیلوں میں نہیں ہے، ان کے پاس آلموسٹ 100 کے قریب ایم این ایز ہیں، 250 کے قریب ایم پی ایز ہیں، ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے، درجن سے زیادہ آپ کے جو ہیں سینیٹرز ہیں، لیکن آپ پولیٹیکلی کدھر تھے؟ آپ کہیں پہ بھی نہیں تھے۔ آپ کا عمران خان صاحب سے رابطہ ختم ہوا، آپ ہیڈ لیس چکنز کی طرح بھاگنا شروع ہو گئے۔ جو 45 منٹ کی آپ نے جا کے عمران خان صاحب سے میٹنگ کی، اس کے بعد بھی اس طرح کی ٹویٹس آئیں کہ عمران خان کو قیادت سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، تو ان کی اپنی انسیکیورٹیز نہیں ختم ہو رہی تھی۔ میرے خیال میں بڑا ابزمل کردار رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا۔ وہ پہلے آئے، ایک احتجاج کرنے آ رہے تھے، پھر علی امین صاحب غائب ہو گئے، 12 اضلاع میں پھرتے رہے۔ سو اٹس نتھنگ شارٹ آف، مطلب کہ لگتا ہے اس طرح کہ انتہائی غیر سنجیدہ سیاست کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ اگر یہ ساری چیزیں انلیجٹمیٹ تھیں تو آپ اس کا حصہ کیوں بنتے رہے؟ جو کیانی صاحب نے فرمایا وہ درست فرمایا، آپ جا کے کمیٹیوں میں بھی بیٹھتے رہے، آپ ساتھ کہتے رہے بھی سارے حصے کا بھی آپ چیز کا اس کا حصہ بھی بنے، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، جو ان کی باہر قیادت ہے، ان کا کردار تو بڑا مطلب کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور یہ جو دباؤ کے حوالے سے باتیں کی گئیں، اب اطہر ہم بچپن سے سنتے آئے مثال شیر آیا کی، اب اس سے پہلے بھی جو زین قریشی صاحب کی اہلیہ کے حوالے سے خبر آئی، وہ بھی بہت میڈیا کے اندر بھی فلوٹ ہوئی، ہر جگہ اس کے اوپر بات ہوئی۔ پھر زین قریشی صاحب کی بہن کہتی ہیں کہ وہ خود بھی رابطے میں نہیں، اور کل وہ آج کہتے ہیں کہ میں روپوش تھا۔ یہ آپ کو کیسا لگا؟ یہ پلے اراؤنڈ کیا ایز اے وکٹم پی ٹی آئی نے، یہ استعمال کیا اس بات کو، اور اشارے جاتے ہیں پھر ایجنسیز کے حوالے سے کہ وہ دباؤ ڈال رہے ہیں، انہوں نے کسی کا بچہ اٹھا لیا۔ اگر آپ کے بندے بک ہی جانے تھے تو آپ مورچوں میں کیوں گھسے ہیں؟ آپ عوامی نمائندے ہیں یار، آپ آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں، اگر آپ کو کوئی گرفتار کرے گا تو پوری دنیا میں وہ خبر بنے گی۔ آپ سارے مورچوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی زوم پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی اسکائپ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ڈائیلاگ ایسے بولتے ہیں کہ جیسے چنگیز خان کے ساتھ پی ٹی آئی داخل ہوئی تھی پاکستان کے اندر، ہر کوئی ایسے بات کرتا ہے، پر بڑا ابزمل کردار رہا۔ کہیں پہ کوئی آپ کو نظر آیا تو عمران خان کی بہنیں نظر آئیں، ان کو بھی بند کر کے جیل میں بھیج دیا گیا۔ میرے خیال میں وہ جو پاکستانی پالیٹکس کے حوالے سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بلڈ از تھکر دین واٹر، تو خان صاحب کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر اب آپ یہ تو اسی اصول کی بنیاد پہ، اسی بات کی بنیاد پہ ان کا سپورٹر بھی سوچ رہا ہوگا کہ کیوں دیگر جماعتوں میں یہ تو یہ تو نیپوٹزم اور یہ جو ہمارے ہاں موروثی سیاست ہے، اس کا جواز یہی تو دیتی ہیں دوسری پارٹیز۔ تو پھر اس کے بعد بہنوں کے علاوہ کوئی ہمیں نظر بھی تو نہیں۔ ریاست صاحب آپ اس پہ ایڈ آن کریں، ہم نے تو بڑا عرصہ جو ہے، اور اطہر صاحب نے ہمارے ساتھ مل کے موروثی سیاست کے مخالف بڑا ایک بیانیہ بنایا۔ میں ابھی بھی کوئی حق میں بات نہیں کر رہا، میں